اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں۔ کہ سوال یہ واضح ہے کہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں۔ دو روایات ہیں جن کو ہم ذکر کریں گے۔ ایک روایت جو ہے وہ صاحب مالی صدوق علیہ رحمہ نے اپنی مالی میں اور علل شرائع میں بھی اس نے ذکر فرمایا ہے روایت جو ہے۔ دوسری روایت جو ہے وہ بہار سے ہے، صاحب بہار نے اسے اپنی کتاب بہار میں نقل کیا ہے کہ وجہ تسمیہ جو ہے وہ کعبہ کیوں ہے، بیت اللہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں۔ تو مالی صدوق شیخ صدوق علیہ رحمہ نے فرماتے ہیں کہ ایک گروہ یہودیوں کا رحمت اللہ عالمین کے محضر میں حاضر ہوتے ہیں اور مختلف انہوں نے سوال کیے کہ مولا آپ کعبے کے متعلق بیان فرمائیں۔ تو احکام جب انہوں نے سوال کیے تو رحمت اللہ عالمین نے ان کو جواب دیا۔ تو ایک شخص جو تھا ان میں سے وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایو شیء سمیت الکعبہ کعبہ، کس وجہ سے، کس شے کی وجہ سے، کیا سبب ہے، کیا علت ہے کہ کعبہ کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو رحمت اللہ عالمین نے مختصر جواب دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لأنہا وسط الدنیا، کیونکہ جو کعبہ ہے وہ دنیا کے وسط میں ہے، دنیا کی جہاں سے بھی پیمائش کریں گے تو وہ وسط میں واقع ہوگا، اینڈ سینٹر میں آئے گا، اس لیے اسے کو کعبہ کہتے ہیں۔ دوسری روایت جسے صاحب بہار نے نقل کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو مولا سے سوال کیا گیا کہ لما سمیت الکعبہ کعبہ، کہ کعبہ کعبہ کیوں کہتے ہیں۔ مولا نے جواب دیا لأنہا مربعۃ، کیونکہ وہ مربع ہے، یعنی اس کے چاروں کونے جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو سائل نے پھر دوسرا سوال کیا لما صارت مربع، کہ کعبہ جو ہے وہ مربع کیوں ہے، اس کے چاروں جو طرف ہیں وہ برابر کیوں ہیں، کہ ہر جہت سے جو برابر ہے اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا لأنہا بحظائل بیت المعمور، کیونکہ وہ عین بیت المعمور کے ہے۔ لأنہ مربع، جو بیت المعمور ہے وہ بھی مربع ہے، اس کے چاروں کونے جو ہیں، چاروں طرف جو ہیں، اطراف ہیں، ہر طرف سے وہ برابر ہے، اس لیے یہ مربع ہے۔ تو سائل نے پھر دوسرا سوال اس طرح کیا کہ لما سارا بیت المعمور مربع، کہ بیت المعمور کیوں مربع ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی سبب کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا لأنہ بحذا العرش، کیونکہ وہ عرش کے عین نیچے ہے۔ انہ مربع، یہ جو ہے بیت المعمور وہ عرش کے عین نیچے ہے، اسی سینٹر میں ہے، تو وہ جو عرش ہے وہ مربع ہے۔ تو پھر سائل نے سوال کیا
لما صار العرش مربع، جو عرش ہے وہ کیوں مربع ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لأن کلمات التي بني علیہ السلام اربع، کیونکہ وہ کلمات جن کلمات پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ 4 ہیں، اس لیے عرش جو ہے وہ مربع ہے، اور اس کے نیچے جو بیت المعمور ہے وہ اس طرح مربع ہے، اور اس طرح جو ہے کعبہ جو ہے وہ بھی مربع ہے۔ تو سائل نے سوال کیا ما ہننا، وہ جو کلمات ہیں، جو 4 کلمات ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ کون سے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کعبہ کو مربع بنایا، بیت المعمور کو بھی، اور اپنے عرش کو بھی جو ہے وہ مربع بنایا ہے۔ تو امام نے فرمایا وہ 4 کلمات یہ ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں کہ بیت اللہ ہو یعنی کعبہ ہو، چاہے بیت المعمور ہو، چاہے عرش ہو، ان سب کو زینت بخشی گئی ہے ان 4 کلمات کے ساتھ، یعنی کس طرف سے سبحان اللہ ہے، دوسری طرف سے الحمدللہ ہے، تیسری قسم سے لا الہ الا اللہ ہے، تو چوتھی طرف سے جو ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ اس کی وجہ سبب جو ہے کعبہ کی وہ یہ کلمات ہیں 4 جن پر اسلام کی بھی بنیاد ہے، اور کعبہ بھی اس کی وجہ سے مربع ہے، بیت المعمور اور عرش بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کے احکامات کو سمجھنے کی اور اس کے ساتھ اپنے ایمان میں اضافہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب